فرض کیجیے کہ کسی کمرے میں گوتم بدھ بیٹھے ہوئے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں، جناب زرتشت بیٹھے ہوئے ہوں، شری کرشنا شری رام بیٹھے ہوئے ہوں، تمام مذاہب کے بڑے بڑے جو فاؤنڈرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس کمرے کا کیا ماحول ہوگا. بڑا خوبصورت ماحول ہوگا، آپس میں گفتگو ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اسی کمرے کے باہر اس مذہب کے لوگوں کے پیروکار موجود ہیں، تو کیسا ماحول ہوگا؟ اندر جو بیٹھے ہوں گے وہ اس بات پر متفق ہوں گے کہ تمام کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور باہر کے لوگ جو ہے نا وہ اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہمارا جو پیغمبر ہے، ہمارا جو رسول ہے، یا ہمارا جو فاؤنڈر ہے، جو بھی ہماری شخصیت ہے وہ سپیریئر ہے اور تمہاری جو ہے وہ انفیریئر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اصل اصول جو محبت کا اصول ہے اس کے اوپر ہم اگر اتفاق کر لیں، جو تمام کے تمام انبیاء کا اصول ہے، جو تمام کے تمام مذہب کا اصول ہے، اس کے اوپر اگر ہم اتفاق کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے. اگر ہم اس اصول کو ہم بنیاد بنا لیں اور دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں ہمارے. ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے گرو نانک کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کو نجات بقول ان کے معرفت جب ان کو حاصل ہوئی تو ان کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے. تو بہت بعد میں جا کر جب کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی کہ جو شخص ہندو ہے اصل میں وہ بھی ہندو مذہب کے اوپر عمل نہیں کر رہا، جو شخص مسلمان ہے وہ بھی مسلمانیت جو ہے نا نہیں دکھا رہا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک ہندو بھی اپنی صحیح ہندو مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا ہوتا تو شاید اتنے مسائل نہ ہوتے. بالکل. اگر ایک مسلمان بھی اگر اسلام کی تعلیمات پر صحیح عمل کر رہا ہوتا تو اتنے مسائل نہ ہوتے. ایسا ہی یہ معاملہ ہے. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ انسانی تہذیب کی ابتدا اور ارتقاء سے متعلق ہمارے ہاں ایک سیکولر نقطۂ نظر ہے. سیکولر میں آپ الہادی کو بھی ڈال دیں اور غیر الہادی کو بھی، یعنی اس طرح، اور دوسرا مذہبی لحاظ سے ہے. تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں بہت زیادہ ہے؟ تخلیق کائنات کے حوالے سے، تخلیق کائنات کو تو ہم بعد میں وہ کریں گے، یعنی تہذیب، انسانیت کی ابتدا اور پھر اس کے بعد انسانی تہذیب کیسے وجود میں آتی ہے. یعنی میرے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے بائبل مقدس میں یعنی تورات شریف میں بھی یہ بات ہے، اور قرآن کے آیات سے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ خدا نے ایک فرد کو پیدا کیا تھا اور اس کے پھر نسل بڑی اور یہ سب کچھ ہو کے اور مذہب کی ابتدا جو ہے توحید سے ہوتی ہے. لیکن سیکولر نقطہ نظر میں یہ بالکل اس کی الٹ نظر آتا ہے. صحیح. اگر ہم عقیدہ توحید کی بات کریں مذاہب کی تاریخ میں یا انسانی تہذیب کی تاریخ میں، تو اس کے اندر بڑے بڑے مغالطے ہوئے ہیں جو سیکولر مطالعہ مذاہب کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے. تو ایک تو اس کو ہمیں جو ہے نا ایک ریکنسیڈر کرنا چاہیے، کیا واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ مذہب کا آغاز ہے وہ شرک سے ہوا ہے؟ تو پہلے تو اس حقیقت کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اس کے لیے پورا ایک ظاہر سی بات ہے کہ علمی ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک تہذیب کے آغاز کا تعلق ہے تو دیگر مذاہب کی تو بات ٹھیک ہے کہ دیگر مذاہب تو کیونکہ بہت ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں نا، تو وہاں پر جو ہے نا وہ سیکولر جو نقطہ نظر ہے یا جدید جو عصری ہمیں علوم بتاتے ہیں تو اس سے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کرتا تفصیل سے. مثال کے طور پر اگر آپ بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل میں تو یہ آتا ہے کہ حابیل اور قابیل یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی زراعت شروع ہو گئی تھی. لیکن جب آپ کے اینتھروپولوجی کی یا آرکیالوجی کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تاریخ پر انسان ماڈرن اگر ہم ہیومن کی بات کریں وہ تو 40,000 سال سے ہے، لیکن زراعت کا آغاز جو ہے 10-12 ہزار سال سے ہوا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن آپ کو نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اس کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. کیونکہ قرآن نے جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہی نہیں. تفسیری ادب میں یہ چیزیں تفسیری ادب میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو پورا تفسیری ادب ہے وہ اسرائیلی روایات سے بہت زیادہ متاثر ہے. اور اسرائیلی روایات آپ کو پتہ ہے کہ جو اس زمانے کی بیبیلونین تہذیب تھی، اس زمانے کی جو میسوپوٹیمیا کے اندر جو بھی تہذیبیں اس زمانے میں رہی ہیں، اس کے جو مائتھولوجیز تھیں وہ بالکل ایز اٹ از اس کو بیان کیا گیا وہاں پر. تو وہی اثرات آج ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. تو میں تو اکثر یہی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے ایک اپنی کلاس میں یہ سوال پوچھا کہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہوا تھا کہ قابیل نے جو وہ حابیل کو قتل کر دیا، وہ کس وجہ سے کیا تھا؟ تو بچوں نے کہا کہ وہ ایک ان کی جو بہن تھی اس سے شادی ہونی تھی، اور یہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا. میں نے کہا کہ کہاں لکھا؟ انہوں نے کہا قرآن میں لکھی ہوئی یہ بات.
تو میں نے کہا نہیں قرآن میں، کہا نہیں سر قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں نے خود تفسیر میں پڑھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جملہ کیا کہا انہوں نے کہ میں نے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور میں نے پڑھا تفسیر میں۔ جب آپ قرآن کے الفاظ دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہی نہیں گیا، وہاں پہ تو حسد کا ذکر کیا گیا، اور حسد کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو قربانی کا پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ لیکن جب آپ اسرائیلی روایات کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو کچھ اور چیزیں ملتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، جدید علوم کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور جدید یعنی جب ہم اس طرح کے واقعات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جدید علوم کو دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم مکمل طور پر جو ہے بائبل کے اوپر ایمان لے کر آئیں کہ جو کچھ بائبل نے کہا کہ وہی جو وہ درست ہوگا، اس میں ہمیں جدید اینتھروپولوجی کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں جہاں پر ہمارا اصولی اختلاف ہوگا، یعنی اگر اینتھروپولوجی یہ بات کر رہی ہے کہ خود انسانوں نے خدا کے تصور کو پیدا کیا، تو وہاں پر ہم اختلاف کریں گے ان کے ساتھ اور استدلال کے ساتھ باتوں کو پیش کریں گے۔ صحیح۔ تو اس کے اندر یہ تو پھر کوئی دوسرا مذہب والا آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے قرآن کے بارے میں کہ بھئی یہ ہم اپنی جو بائبل یا وید یا جو باقی کتابیں ہیں اس میں جو کچھ ہے وہ اس کو ہم ایسے دیکھیں گے، اور جو قرآن میں ہے دیکھو کتنا متصادم ہے، تو یعنی تو یہ تو آپ ایک بحیثیت مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک دعویٰ ہے نا ہمارا، اور پھر ہر ایک مذہب کے پیروکار کو اس دعوے کو ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جو میں اسلامی تہذیب کے آغاز کی قرآن سے جو تصور پیش کرتا ہوں میں اس کو ثابت کروں تو میں اس کو ثابت کروں گا، لیکن اگر آپ کرسچن سے پوچھیں گے کیا وہ اس چیز کو ثابت کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ 10,000 سال پہلے تھے، یا کیا وہ اس چیز کو ثابت کر سکتا ہے کہ انسانیت کا آغاز ہی 12,000 سال پہلے ہوا تھا، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایمان کے طور پر بیان کر سکتا ہے۔ آپ اگر دیگر مذاہب کے اندر دیکھیں تو ایک بڑا ایک فلسفیکل جو ایک چینج آیا وہ یہی آیا تھا کہ آپ چرچ کے اندر کرسچن رہیں گے اور چرچ کے باہر آپ جو ہے وہ کرسچن نہیں رہیں گے۔ آپ کو چرچ کے باہر آپ نے سائنس کی باتیں ماننی، یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی کی بات ماننی، لیکن چرچ کے اندر آپ نے اپنے فیتھ کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن ایک مسلمان یا قرآن کا میں یہ اعجاز سمجھتا ہوں، اچھا جب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تو میں ہمارے مذہبی تصورات کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے صدیوں سے اسرائیلی روایات یا ایرانی جو روایات ہیں یا بہت ساری چیزوں کے کانٹیکس کے اندر اس کے اثرات سے ہمیں تک پہنچی ہے، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف قرآن اور وہ حدیث یا وہ سنت کی جو چیزیں جو ہمیں تواتر کے ساتھ ملتی ہیں ان چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ان کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بڑا کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتا، جہاں پر کانٹرڈکشن نظر آتا ہے تو وہاں پر آپ اپنی بات پیش کریں گے استدلال کے ساتھ اور ان کی بات کو رد کریں گے، کہ وہ آپ کا انداز ہوگا کہ آپ رد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن باقی مذاہب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح۔